اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216۔ کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم القتال تم پر جنگ کرنا، واہوا اور وہ، کرہ لکم ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے، واسا اور ہو سکتا ہے، ان تکرہو کہ تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، واہوا اور وہ، خیر لکم بہتر ہو تمہارے لیے، واسا اور ہو سکتا ہے، ان تحبو کہ تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، واہوا اور وہ، شر لکم بری ہو تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب مکہ میں تھے تو 13 سالہ مکی زندگی میں کفار نے اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہر طرح سے بہت کوششیں کی، مسلمانوں کو سخت آزمائشوں میں ڈالا تاکہ وہ اسلام قبول کرنے سے باز آ جائیں۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ان اسلام دشمنوں کے خلاف ہتھیار اٹھائیں، لیکن انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ ملا۔ یہی کہا گیا کہ ابھی اپنے ہاتھ روک کے رکھو۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو مدینہ میں ہجرت کے ابتدائی دور میں ہی جہاد فرض کر دیا گیا۔ جب تک جہاد فرض نہیں تھا، لوگ سوال کرتے تھے کہ کب حکم آئے گا، کب ہم اسلام کے دشمنوں سے بدلہ لے سکیں گے۔ لیکن جب جہاد کا حکم آ گیا تو لوگ ڈرنے لگے۔ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ اور وہ تمہیں ناپسند ہے۔ حکم ناپسند نہیں بلکہ لڑنا، جہاد کرنا ناپسند ہے۔ مشقت، جان جانے کا خطرہ، خوف اور کئی دفعہ بھوک بھی برداشت کرنے کی وجہ سے لوگوں پر جہاد کرنا مشکل لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہی تمہارے حق میں بہتر ہو، اس لیے کہ کچھ کام کرنے میں مشکل ضرور لگتے ہیں مگر وہ اپنے انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ثابت ہوتے ہیں، بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنگ کرنا تمہیں مشکل لگ رہا ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو تمہیں جنت ملے گی، اجر و ثواب ملے گا، درجات بلند ہوں گے، مال غنیمت ملے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر تم لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ تو تمہارے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی تم جنت میں پہنچ جاؤ گے، اور جسے جنت مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ لہٰذا جہاد کا نقصان تو کہیں بھی نہیں ہوگا، فائدے ہی فائدے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، نتیجے کے اعتبار سے تمہارے لیے وہ کام بہتر نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ علم ہے جو ہمیں نہیں۔ ہم تو کاموں کی ظاہری صورتحال کو دیکھ کر پسند ناپسند کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ کون سا کام ہمارے لیے نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہے اور کون سا نہیں۔ جنگ کرنا فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں۔ فرض عین ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ جب مسلمانوں کے پاس جسمانی مالی طاقت کے لحاظ سے بھی، تیاری کے لحاظ سے بھی پوری تیاری اور طاقت ہو، وہ ایک امام کے جھنڈے تلے ہوں، جب دشمن سر پر پہنچ جائے اس وقت ٹال مٹول نہیں، تب جنگ سے، جہاد سے بھاگنا نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی خاص سکل ہو اور ایسا سکل کسی دوسرے کے پاس نہ ہو تو اس شخص کے لیے پھر لازم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے احکام مشکل لگنے سے فرائض ساقط نہیں ہوتے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اگرچہ ہمیں مشکل لگے مگر یہ فرائض ہم سے ساقط نہیں ہوں گے، ہمیں ہر حال میں انہیں ادا کرنا ہوگا۔ کسی بھی کام کے فائدے اور نقصان کا اصل علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جتنے بھی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان کا ظاہری فائدہ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، ہمیں عمل کرنا چاہیے،
کیونکہ اللہ وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ ہمیں ذہن میں صرف اس بات کو رکھنا چاہیے کہ اگر انسان اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لے اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے تو اسی میں اس کی بھلائی ہے۔